بھائی ہیں بھابھیاں ہیں تو وہ پہلے اس کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں، پھر وہ اس کو دھمکی دیتے ہیں اور خاندان سے الگ ہونے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم مذہباً اس کو دیکھیں تو فادر کی طرف سے عورت کو ایک حصہ جاتا ہے جو کہ، اور بھائی کو بیٹے کو 2 حصے جاتے ہیں۔ ایک عورت جو کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے میاں کے بھی فائنینشیلز اتنے اچھے نہیں ہوں گے، جبھی تو وہ اپنے باپ کی جائیداد کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اب وہ کہے گی کہ میں عدالتوں کے چکر لگاتی پھروں، وکیلوں کو پیسے کھلاتی پھروں، تاریخ پہ تاریخ ملتی رہے، تو اس پروسیس میں کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنا ٹائم کنزیومنگ ہے، کتنی منی اس میں لگے گی۔ کورٹ میں اپلائی کرے گی، سوٹ فائل کرے گی، دین جا کے پھر اس کا پروسیجر چلتا ہے اور اس کو پراپرٹی مل بھی جاتی ہے۔ آج کے مرد جو ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتے کہ وہ فٹافٹ بس ان کی جاب لگی ہوئی ہے، دلہن گھر آ رہی ہے اور وہ اس کے لیے سارا کچھ کر لیں۔ یہ جہیز والدین اپنی بیٹی کی سہولت کے لیے دے، لیکن اس کی ٹائمنگ ڈیوریشن کوئی نہیں ہے۔ ایک کیس 1 سال میں فائنل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو سول سوٹس ہیں، سول میٹرز ہیں، یہ کم از کم 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، سم ٹائم زیادہ نہیں چلتے، 5-6 سال سے زیادہ لیڈیز کے کیسز نہیں چلتے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہیں گے اپنے یوٹیوب چینل میں۔ میں ہوں حسن رضا۔ آج ہم بات کریں گے خواتین کے مسائل پہ، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وراثت۔ ایک وراثت جو ہے وہ آپ کو باپ سے ملتی ہے، ایک وراثت آپ کو آپ کے ہسبینڈ یعنی ان لا سے ملتی ہے۔ اسلامی قوانین بھی اس پہ کافی جو ہیں وہ نافذ ہیں، اور اسلام نے بھی بڑے حقوق جو ہیں وہ عورت کو دیے ہیں۔ پاکستان کا قانون ویسے تو کوئی قابل ذکر نہیں ہے، لیکن جو قانون ہے اس میں بڑے حقوق خواتین کو حاصل ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ آمنہ خان صاحبہ، تو ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ خواتین کے جو مسائل ہیں وراثت کے، اس میں لا جو ہے وہ کتنا پاورفل ہے اور کتنے حقوق جو ہیں وہ عورت کو حاصل ہیں؟ دیکھیں، عورت کو بہت حقوق حاصل ہیں۔ اگر ہم اسلامک وے میں چلے جائیں، اگر ہم مذہباً اس کو دیکھیں تو فادر کی طرف سے عورت کو ایک حصہ جاتا ہے جو کہ، اور بھائی کو بیٹے کو 2 حصے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اب لڑکی شادی کرتی ہے اور سسرال چلی جاتی ہے تو پھر اس کے شوہر کو وہیں سے 2 حصے ملے ہوئے ہوتے ہیں، عورت وہ اپنا ایک حصہ لے کر آتی ہے تو وہ 3 حصے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عورت 3 حصے کی مالک ہے، بیٹا 2 حصے کا ہی مالک ہے۔ عورت کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اتنے حقوق ہیں۔ اگر عورت کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں 3 حصے کی مالک ہوں تو عورت سمجھے گی کہ وہ ایک بہت مضبوط ہے، اور میری نظر میں عورت بہت مضبوط ہے۔ مذہب میں بھی، ہمارے اسلام میں بہت مضبوط ہے، قانون میں بہت مضبوط ہے۔ صرف اویئرنیس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہماری عورتیں اسپائل ہو جاتی ہیں، اپنا حق لینے سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا حق کہاں ہے۔ ہر جگہ پہ اب دیکھیں عورت اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اور جو کھڑی ہے اس کو مل رہا ہے، اور جو نہیں کھڑی وہ صرف اویئرنیس کی وجہ سے نہیں کھڑی۔ اچھا، قانوناً جو ہے وہ، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ خاندانی مسائل کو عدالتوں میں لانا نہیں چاہتی، کیونکہ وہ فیملی کی ٹریڈیشنز کو بھی ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، ڈرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کو تھوڑا سا بتائیں کہ ایسا کرنے سے نہ تو وہ گناہگار ہوں گی، نہ ہی معاشرہ ان کو برا کہے گا، تو وہ کیوں اتنا اس چیز کو برا سمجھتی ہے؟ دیکھیں، وہ عورت تو چاہتی ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے، لیکن اس کی پرورش ہی، جو اس کے والد اور بھائی ہوتے ہیں جن کا بیک ہی ذمہ دار گھرانوں سے ہوتا ہے، تو ان کی پرورش ہی ایسی کرتے ہیں کہ ان کے اندر باہر کی قانون کی اویئرنیس ہی نہ آئے، تاکہ وہ کل کو ان کے اگینسٹ کھڑی نہ ہو جائے۔ معاشرہ کچھ نہیں کہتا، معاشرہ ہر معاملے میں اگر آپ کے ساتھ بیٹھا تو آپ کا ہے، آپ کے بھائی کے ساتھ بیٹھا تو آپ کے بھائی کا ہے۔ معاشرہ صرف آپ کو وہ دکھاتا ہے جو معاشرہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا ہے عورت کو۔ اگر وہ اس کی تربیت ہی ایسی ہے کہ تم نے کبھی قانون میں نہیں جانا، عدالت میں نہیں جانا، تمہارے یہ ہو جائے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کی جو ہمت ہے نا اس کو پست کیا جاتا ہے، اور وہ بائی برتھ ہوتا ہے۔ جیسے اس کی پیدائش ہوتی ہے کہ لینڈ لارڈ فیملی میں، تو اس کی پیدائش کی، اس کی جو پرورش ہے، تربیت آخری دم تک، شادی تک ایسی کر دی جاتی ہے کہ نہ تو وہ کبھی باپ اور بھائی کے اگینسٹ اٹھ سکتی ہے، نہ وہ سسر اور دیور کے اگینسٹ اٹھ سکتی ہے۔ یہ عورت کی تربیت میں پہلے سے اس کی گھٹی میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور رواج ہمارے ہاں ہے جہیز کا۔ اب پیرنٹس جو ہیں وہ جہیز دے دیتے ہیں۔ اب جہیز دینے کے بعد بیٹی کی شادی ہو گئی، پھر تھوڑے عرصے بعد پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب جو اس کے بھائی ہیں یا اس کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی تمہارا حصہ جو ہے وہ جہیز میں ہم نے دے دیا، تو پھر وہ وراثت میں اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے عورت کو کیا سٹانس لینا چاہیے، کن سٹیپس کو فالو کرنا چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ بھائی جہیز ایک الگ چیز تھی اور جو میرا وراثت میں حصہ ہے وہ ایک الگ چیز تھی؟ دیکھیں، عورت کو جب جہیز دے دیا جاتا ہے، بھلے وہ 1,000 روپے کا ہو، 1,00,000 کا ہو یا 1 کروڑ کا ہو، ساری عورتیں جہیز لے کر جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ، بی بی فاطمہ کو جہیز دیا گیا تھا،
ٹھیک ہے. دیکھو جب جہیز دے دیا جاتا ہے تو وہ باپ اپنی خوشی سے دیتا ہے, اور جہیز میں کیا ہوتا ہے, گھر کی ضروریات, زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے فریج, ٹی وی, ایسی بیسک چیزیں ہوتی ہیں, اور ہر گھر کی نیڈ ہے. آج کے مرد جو ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتے کہ وہ فٹافٹ بس ان کی جاب لگی ہوئی ہے, دلہن گھر آ رہی ہے اور وہ اس کے لیے سارا کچھ کر لیں. یہ جہیز والدین اپنی بیٹی کی سہولت کے لیے دیتے ہیں, اور وہ اسی کے یوز کے لیے دیتے ہیں. رہے گئی پراپرٹی وہ اسی طرح حقدار ہے جس طرح ایک بیٹا حقدار ہے. اور وہی بات آ گئی کہ اس کو اویئرنیس ہی نہیں دی جاتی کہ وہ اپنا حق کلیم کر سکے, بھائی اپنے بہن سے, اپنے بھائی سے, اپنے والد سے, یا پھر سسرال سے. وہ اپنا حق کلیم کرے گی, خود کرے گی, اور وہ بھی اپنی زندگی میں کر سکتی ہے. حقیقت میں ہماری تربیت گھر سے ہی شروع ہوتی ہے, معاشرے سے نہیں ہوتی. معاشرہ کچھ نہیں ہے, ہم معاشرے سے ہیں, معاشرہ ہم سے نہیں ہے. اچھا, اب ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ اب بہت ساری جو خواتین ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھیں گی اور ان کو بھی یہ پرابلمز ہوں گے کہ بھائی ان کے بھائی یا ان کے والد کے جانے کے بعد یا ان کی والدہ کے جانے کے بعد ان کو وراثت نہیں ملی, تو ان کو کیا اسٹیپس کو فالو کرنا چاہیے, کن جگہوں پہ جانا چاہیے, اور کیا پروسیجرز کو فالو کر کے وہ اپنا حق مانگ سکتی ہیں, اس پہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں عورتوں کو جو ہے نا, پہلے اگر وہ اپنا حق کلیم کرتی ہیں اپنے بھائیوں سے, یا بھائی ہیں, بھابیاں ہیں, تو وہ پہلے اس کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, پھر وہ اس کو دھمکی دیتے ہیں اور خاندان سے الگ ہونے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. ہم تم سے کٹ آف کر لیں گے, تم سے تعلق واسطہ نہیں رکھیں گے. جو کہ اس کے خاندان کو جوڑے رکھنے والی ایک سوچ ہوتی ہے, وہ اسپوائل ہو رہی ہوتی ہے, وہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. وہ بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی, اور پھر اس کو آگے بچے بھی دکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی پراپرٹی بھی نہیں چھوڑنا چاہتی. پھر اگر وہ اس کو کہیں سے کوئی لیگل ایڈ مل جاتی ہے, کوئی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے کہ نہیں میرا حق مجھے میرے بھائیوں نے نہیں دینا, مجھے گورنمنٹ سے لینا چاہیے, مجھے کورٹ سے لینا چاہیے, دین کیا کرتی ہے, پھر کوئی سمجھدار عورت اگر ہے تو پھر تو وہ کسی وکیل کے پاس جائے گی, کورٹ میں اپلائی کرے گی, سوٹ فائل کرے گی, دین جا کے پھر اس کا پروسیجر چلتا ہے, اور اس کو پراپرٹی مل بھی جاتی ہے. لیکن کافی عورتیں ایسی ہیں جن کو بھائی اور بھابیاں ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, اور ان کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ کورٹ بھی نہیں جاتی اور وہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں. پھر وہ اپنا حق نہیں لے سکتی. وہ اپنا حق نہیں لیتی تو آٹومیٹکلی ان کے بچوں کو بھی کچھ نہیں ملتا. ان کو اپنا حق لینے کے لیے کہیں نہیں جانا, کسی سے ذکر نہیں کرنا, وہ ایک اچھے سمجھدار وکیل کے پاس چلے جائیں اور کورٹ میں ڈائریکٹ آ کے کیس فائل کریں. آپ ایک اس کی انجیکشن فائل کر دو, پرماننٹ انجیکشن. اس پہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی پراپرٹی سیل نہیں کر سکیں گے. آپ اس میں اپنا حصہ مانگ لو, فصل مانگ لو, آپ اس کو جو جتنا بھی فصل آ رہے ہیں آپ اس کو کورٹ کی نظارت میں جمع کروانے کا ایشو کروا دو, کورٹ سے پریئر کر لو, سارا کچھ خود بخود طریقے سے چلے گا. ایک بار پراپرٹی مل جاتی ہے تو 1 سال 2 سال کے بعد پھر سے تعلقات اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں. اب پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ تو کوئی قابل ستائش نہیں ہے, اچھے لفظوں میں اس کو یاد نہیں کرتے. اب ایک عورت جو کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کے میاں کے بھی فائنینشیل اتنے اچھے نہیں ہوں گے, جبھی تو وہ اپنے باپ کی جائیداد کی طرف دیکھ رہی ہے. اب وہ کہے گی کہ میں عدالتوں کے چکر لگاتی پھروں, وکیلوں کو پیسے کھلاتی پھروں, تاریخ پہ تاریخ ملتی رہے. تو اس پروسیس میں کتنا پیسہ لگتا ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنا ٹائم کنزیومنگ ہے, کتنی منی اس میں لگے گی, اور پھر اس کو جو ریٹرن ہوگا وہ اس میں کتنا ٹائم ڈیوریشن ہے کہ وہ سارے جو معاملات ہیں وہ جو ہیں وہ حل ہو جائیں. دیکھیں, ایک وکیل تو ہم اتنا تقریباً زندگی کے 27 سال ہم پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد آپ ہمارے پاس لے کر آؤ ایک کیس, آپ بولو کہ بس فری آف کاسٹ میں کیس ہو جائے. وکیل بھی ایک گاڑی کی طرح, اور گاڑی جیسے پیٹرول سے چلتی ہے, وکیل کا گھر اور پیٹ پیٹرول سے چلے گا, اور پیٹرول ہم اس کو فائنینشیل اسسٹنس کہتے ہیں. وکیل کو آپ فیس دو گے, وکیل ایماندار ہے, آپ کے ساتھ چلے گا. وکیل کبھی بھی نہیں بکتا. یہ باتیں غلط ہے کہ وکیل بک جاتے ہیں, وہ نہیں بکتے, لیکن اس کی ٹائمنگ ڈیوریشن کوئی نہیں ہے. کیس 1 سال میں فائنل ہو جاتے ہیں, لیکن یہ جو سول سوٹس ہیں, سول میٹرز ہیں, یہ کم از کم 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال, سم ٹائم زیادہ نہیں چلتے. 5-6 سال سے زیادہ لیڈیز کے کیسز نہیں چلتے. کورٹ ان کو اتنا ریلیف دیتی ہے کہ وہ بار بار کورٹ سے نہ آئیں. 5 سال سے پہلے یہ کیس لیڈیز کے تقریباً ختم ہو جاتے ہیں. تو اب ہمارے ویورز کے لیے, کیونکہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس ابھی بھی نہیں ہے, وکیلوں سے, کورٹ سے, پولیس سے لوگ کافی ڈرتے ہیں, تو اس معاملات کے حوالے سے اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ اپنا ڈیٹیلز تھوڑی سی بتائیں کہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کے آفس میں کہاں وزٹ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا بتائیں. I'm آمنہ خان, ایڈوکیٹ فرام سندھ ہائی کورٹ. میں ہائی کورٹ سے انرولڈ ہوں. میرا جو آفس ہے سٹی کورٹ کراچی, گیٹ نمبر 2 کے سامنے, البرشید ٹریڈ سینٹر, آفس نمبر 707 7th فلور. میرا نمبر ہے جسے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 033374917872. اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو فری لیگل ایڈ پرووائڈ کی جائے گی ہماری طرف سے. جو بھی اس ویڈیو کے تھرو آئے گا ہم اس کو فری لیگل ایڈ پرووائڈ کریں گے. اس میں جتنی ہماری طرف سے آپ کو ہیلپ ہو سکتی ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑ سکیں. آپ کے اندر ایک پیشن ہو کہ بھی مجھے میرا حق چاہیے, تاکہ میں اپنی زندگی, اپنی لائف کو اپنی لائف میں ہی انجوائے کر سکوں. تو ناظرین, زندگی بڑی مختصر ہے,
پہلے تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے ایسے کوئی معاملات ہیں وہ کورٹ کے باہر سالو ہو جائیں. اگر بہن بھائیوں کے کچھ پراپرٹی کے ریلیٹڈ جھگڑے ہیں تو وہ گھر میں ہی سیٹل ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں اولاد کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن کر دیں. تو بہتر ہے کہ عدالتوں میں آپ کو نہ آنا پڑے. 5 سال آپ کی زندگی کے ویسٹ ہو جائیں گے. زندگی بڑی مختصر ہے, اس کو ہنسی خوشی انجوائے کریں, جو جس کا حق ہے وہ اس کو دیں. تو یہ جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ رشتے جو ہیں بہن بھائیوں کے یہ کبھی ختم تو ہوتے نہیں ہیں. آج لڑیں گے کل پھر ایک ہو جائیں گے. لیکن اگر پھر بھی آپ کو ان مسائل کا سامنا ہے تو آپ جو ہیں وہ ایڈوکیٹ صاحبہ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے مسئلے کے حل پہ کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان مظلوم عورتوں تک پہنچے جن کو اس پریشانی کا سامنا ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.